بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، تقوی یہ ایک بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ تقوی کے معنی آتے ہیں کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ یعنی تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال، نیک اعمال کر کے بھی اللہ رب العزت سے ڈرے اور برے اعمال کر کے بھی اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ 28ویں پارے کی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے دو جگہ ذکر فرمایا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ علماء اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ رب العزت نے اتقوا اللہ فرمایا کہ نیک اعمال کر کے بھی اللہ رب العزت سے ڈرا جائے، دوسرا اتقوا اللہ فرمایا کہ برے اعمال کر کے اللہ سے ڈرے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ برے اعمال کر کے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو، کہیں اللہ کی جانب سے پکڑ نہ آ جائے، کہیں اللہ رب العزت کوئی عذاب نازل نہ فرما دے۔ اگر دنیا کے اندر بھی نازل نہیں فرمایا کوئی عذاب، کوئی پکڑ اللہ کی دنیا کے اندر نہیں آئی، تو کہیں آخرت میں اللہ رب العزت کسی برائی کی بنا پر پکڑ نہ فرما لے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن نیک اعمال کر کے اللہ سے کیا ڈرنا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کر کے اللہ سے ڈرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نیک اعمال کرنے کے بعد میں دل کے اندر ریا کا شبہ پیدا ہو جائے، اخلاص نہ نکل جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ڈرے اور اللہ سے ایسا ڈرے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ایسا ڈرے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرتا تو ہر انسان ہے، ہر مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ پورے ہفتے نہ صحیح جمعے کے دن نماز کے لیے آتا ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ کا ڈر ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے، سمجھ میں آتا ہے اللہ کا ڈر ہے، کبھی نہ کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے، کچھ نیک اعمال کرتا ہے، ڈرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا ڈر اس انسان کے دل کے اندر ہے۔ لیکن اللہ کا ڈر ایسا ہونا چاہیے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی ہر وقت، ہر حال میں برے اعمال اگر ہو جائیں، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی ہو جائے تو بھی اللہ سے ڈرے، فوراً اللہ سے نافرمانی کی، فوراً اللہ سے دعا مانگے، اپنے گناہوں پر روئے، اور اگر نیک اعمال کرے تو بھی اللہ سے ڈرے، فوراً اللہ کے بارگاہ میں اس کی قبولیت کے لیے دعا کرے کہ اللہ کہیں ریا، کہیں دکھلاوا نہ آ جائے تو اس عمل کو میرے قبول فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رئیس المحدثین، یعنی سب سے بڑے محدثوں کے سردار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کسی نے ان سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی بتائیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقوی کہتے ہیں کہ آپ کسی جھاڑی دار، کانٹوں دار درخت کی برابر میں سے نکلے ہیں۔ آپ کس طرح نکلتے ہیں کہ اس کی برابر میں سے ایسے نکلا جاتا ہے جیسے اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر، کوئی چادر اوڑھے ہوئے ہیں تو چادر کو بالکل سمیٹ کر کہیں کوئی کانٹا، کوئی جھاڑی نہ الجھ جائے کہ ہمارے کپڑے یا ہماری چادر وغیرہ کہیں اس میں الجھ کر پھٹ نہ جائے، کوئی پلو ہمارے کرتے کا اس میں لپٹ کر پھٹ نہ جائے، کہ یہی تقوی کی علامت ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچا کر انسان اس طرح نکلے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، بلکہ اللہ رب العزت تو قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابل اور حابیل کے اندر جھگڑا ہوا تو حابیل نے قابل سے کہا تھا کہ اللہ رب العزت تو جب دونوں نے نظر اللہ کے یہاں کو مانی اور دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوئی اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس وقت حابیل نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العزت تو تقوی والوں کا عمل قبول فرماتے ہیں۔ تو معلوم چلتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تقوی ہوگا اللہ رب العزت اس کے عمل کو قبول فرمائیں گے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کسی کے عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دل کے اندر میرے عزیز دوستو تقوی ہوگا، معلوم چلتا ہے اس دل کے اندر حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، عداوت نہیں ہوگی، دشمنی نہیں ہوگی۔ جس دل کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، تو میرے عزیز دوستو اس دل کے اندر تقوی نہیں جمع ہو سکتا۔ تقوی آئے گا، یہ برائیاں نکلیں گی، اگر ان میں سے کوئی برائی آئے گی تو میرے عزیز دوستو تقوی دل کے اندر سے نکل جائے گا، تقوی بھی دل کے اندر نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے کسی برے عمل کی بنا پر ہماری پکڑ فرما لے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی ایک ایک مسلمان کو تقوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔